تو اگر ٹھیک ہے یہ بات مان بھی لیا جاتا اور ٹھیک ہے مولا علی ہی جو ہے کہ خلیفت کے ادھیکار تھے وہ ٹھیک ہے، تو آج 1400 1450 سال بعد اگر ہم کسی پر شب و شتم لان تان کرتے ہیں تو کیا یہ درست ہے؟ اس پر جنہوں نے خلاصہ آپ کا یہ ہے کہ لعنت وانت کی جائے کہ نہ کی جائے، ہاں ہے نا؟ تو یہ کیا درست ہے؟ دیکھیے جنہوں نے رسول کی صحبت اختیار کی، وہ ٹھیک ہے کوئی معصوم نہیں تھا، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ سوال بہت اچھا ہے اور معاشرے کی بہت بڑی مشکلوں اور پریشانیوں کو حل کرتا ہے، لیکن جواب تھوڑا سا طولانی ہے، اجازت ہے آپ لوگوں کو، لیکن طولانی میں نہیں کروں گا، بہت شارٹ کر کے آپ کو سناؤں گا، تشریف رکھیے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد۔ آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو رسول اور آل رسول سے محبت ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں اسی میں جنہوں نے رسول اور آل رسول کے خلاف بھی کام کیا ہے، تو کیا ایسے لوگوں کو آج ہم 1400 برس کے بعد بیٹھ کر کے اور لعنت 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 کریں یا نہ کریں؟ تو ہمارا دین ہے، اس نے اصول دین بھی بیان کیا، فروع دین بھی بیان کیا۔ جب ہم فروع دین میں 10 عدد گنتے ہیں تو تولا بھی آتا ہے اور تبرہ بھی آتا ہے نا؟ دونوں چیزیں ہیں، لیکن ہم کو تھوڑا سا معنی سمجھنے میں مشکل ہو گئی ہے، اس لیے ان کا سوال بھی آیا اور معاشرے میں مشکلات بھی بڑھ رہی ہیں۔ تو کیا مطلب تولا اور تبرہ؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے، فروع دین 10 ہے نا، اس میں سے کس کا تعلق صرف زبان سے ہے؟ آپ نماز 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 بولیں ہو جائے گی نماز، روزہ 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 بولیں تو ہو جائے گا، تو خالی علی 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 بولنے سے محبت ثابت ہو جائے گی، خالی لعنت 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 کہنے سے تبرہ ہو جائے گا؟ ہمارا دین ابتدا سے اخلاق و کردار کی بات کرتا ہے۔ تبرہ کے معنی ہوتے ہیں براءت اختیار کرنا، دوری اختیار کرنا، کس سے؟ اس شخص سے نہیں، اس کے کردار سے۔ اگر دشمن اہل بیت غاصب تھا تو ہم غاصب نہ ہوں، یہ تبرہ ہے۔ اگر دشمن اہل بیت ظالم تھا تو ہم ظالم نہ ہوں، یہ سب سے بڑا تبرہ ہے۔ ان کے صفات جتنے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں گھسنے نہ پائیں، یہ دشمن اہل بیت کے صفات ہیں، سمجھے؟ اور جتنے علی کے صفات ہیں، جتنے علی کے کردار ہیں، وہ ہماری بزم میں ایسے چھائے رہیں کہ لوگ دیکھ کے کہیں تم تو وہ کر رہے ہو جو علی ابن ابی طالب کرتے تھے۔ علی ابن طالب نے اگر حکومت کی اور کوفے میں ایک یتیم کو بھوکا نہیں سونے دیا تو کم سے کم آپ اپنی خاندان میں کسی یتیم کو بھوکا نہ سونے دیں، یہ ولایت ہے، یہ محبت ہے۔ اور جیسے جیسے آپ کی حیثیت بڑھتی جائے، گھر سے، خاندان سے، محلے سے، شہر سے، کسی بھی کو آپ بھوکا نہ رہنے دیں۔ اگر علی ابن ابی طالب کسی کو کچھ دیتے تھے تو اس کے چہرے پر بھی نظر نہ ڈالتے تھے کہ کہیں نادم نہ ہو جائے، تو آپ کو کسی کو کچھ دینا ہے تو فیس بک انسٹاگرام پہ نہ ڈالیے، ایسا دیجئے کہ صرف اسے پتا چلے اور ہمیں پتا چلے، پھر کہیے کہ ہم مولائی ہیں، علی کی سیرت کو مانتے ہیں، یہی تولا ہے، اور ادھر والوں کو نکال دو، یہی تبرہ۔ تو سب سے پہلے ہم اخلاق و کردار کی بات کریں، ہے نا؟ میں نے کہا شخص سے مطلب نہیں ہے، نہیں، اگر شخص تمام صفات دشمن اہل بیت کے رکھتا ہے تو اس شخص سے بھی نفرت ہو جائے گی، اس لیے کہ اچھائی کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں بھی نفرت ہے اور یہاں بھی نفرت ہے، تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے نا، لعنت وانت نہ کی جائے۔ کیسے چھوڑ دیں ہم؟ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت چلتے ہیں۔ جب اللہ نے ایسے لوگوں پہ لعنت کر دی ہے، اللہ نے لعنت کی، رسول اللہ نے لعنت کی، لیکن زبان سے خالص کسی نے نہیں کی۔ جس نے بھی کی، اگر اہل بیت نے بھی کہا کہ یہ لعنتی ہے، تو جس کو کہا اس کی ایک صفت بھی اہل بیت کے کسی ایک فرد میں بھی دکھائی نہیں پڑی۔ اچھا، اب ایک بات آتی ہے کہ ہم معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، مختلف مذاہب اور قوم اور ملت کے لوگ ہیں، تو یہاں آ کر کے ایک بات یہ یاد رکھیے، جب کردار کی بحث آ جائے اور تبرہ کردار سے ہوتا ہے تو زبان سے بہت چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اخلاق و کردار سے ہی تبرہ کیا جاتا ہے۔ پھر اب ہم مائک لگا کر کے کسی ایسے شخص کے لیے کچھ الٹا سیدھا بولیں جسے کچھ لوگ مانتے ہیں، تو وہ ماننے والے لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے، قریب نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں گے قریب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کے مزاج سے نہیں ہوگی، ہمارے مزاج سے ہے۔ ہمارا مزاج بھی ہم اپنا لے کے نہیں چل رہے ہیں، امام حسین کا مزاج لے کے چل رہے ہیں۔ کربلا جاتے وقت امام حسین نے نظام ایسا بنایا تھا، جہاں بھی تقریر کی بھٹکے ہوئے لوگ ملتے چلے گئے۔ حسین علیہ السلام کی تقریر سے ان کے مجمع سے ایک آدمی بھی اٹھ کے نہیں گیا، باہر کے مجمع سے کئی عدد آئے، میں گنانے کی یہاں۔
اور ایسی تقریریں کہ یزید کے لشکر سے ہر جیسا آدمی بھی چلا آیا. تو امام حسین نے ہمیں بتایا ہے کہ اپنی گفتگو کرو, اپنی تقریریں کرو, تو دوسروں پہ لان تان کرنے کے بجائے انہیں قانون, اسلام, نظام, سسٹم سکھاؤ. کہیں ایسا نہ ہو بعد میں چل کے یہ لعنتی ہو جائیں جو تمہاری بزم میں بیٹھنے والے اپنے اخلاق و کردار. تو منبر کا کام یہ ہے کہ تحفظ کرے مومنین کے بیٹھنے کا, کہ اس راستے پہ نہ جا سکے جو راستہ دشمنان اہل بیت کا ہے. اسی لیے محبت کی بات کی جاتی ہے, اسی لیے بزم میں بیٹھنے کی بات کی جاتی ہے. اور علل اعلان یہاں سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ علل اعلان ہی کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیجئے میں ظالم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ علی والا ہوں, میں منافق نہیں ہو سکتا اس لیے کہ علی والا ہوں. یہ صفات علی کے دشمنوں کے ہیں, ان کے دشمن کو ڈھونڈو تو اس میں مل جائے گی, علی کے محبوں میں ملنے والی نہیں. آپ مطمئن ہو گئے میرے جواب سے؟ یہ کچھ اور اطمینان ہو گیا آپ کو؟ جواب کافی تھا. اب اگلے سوال